أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خدا جو نہایت مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا قرآن میں جو لفظ مما ان غیر آسینی ہے یہ آسن لفظ ہے یا آسن، تو آپ نے فرمایا گویا تو نے باقی کا سارا قرآن سمجھ لیا ہے۔ اس نے کہا میں مفصل کی تمام سورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوگا۔ افسوس مجھے خوب یاد ہے کہ مفصل کی سب سے پہلی سورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملایا کرتے تھے۔ ابن مسعود کی قراءت میں مفصل کی سب سے پہلی سورت یہی سورت رحمان ہے۔ مسند احمد۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورت رحمان کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب کبھی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ ترمذی۔ یہ حدیث غریب ہے اور یہی روایت ابن جریر میں بھی مروی ہے۔ اس میں ہے کہ یا تو آپ نے یہ سورت پڑھی یا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس وقت صحابہ کی خاموشی پر آپ نے یہ فرمایا اور جواب کے الفاظ یہ ہیں لا بشیء من نعمہ ربنا نکذب۔ علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ ألا تطغوا في الميزان ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ والأرض وضعها للأنام اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ الحب ذو العصف والريحان اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
الرحمن، انسان پر اللہ تعالی کے احسانات کی ایک جھلک۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کاملہ کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس کا حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ قتادہ وغیرہ کہتے ہیں بیان سے مراد خیر و شر ہے، لیکن بولنا ہی مراد لینا یہاں بہت اچھا ہے۔ حضرت حسن کا قول بھی یہی ہے، اور ساتھ ہی تعلیم قرآن کا ذکر ہے، جس سے مراد تلاوت قرآن ہے اور تلاوت موقوف ہے۔ بولنے کی آسانی پر ہر حرف اپنے مخرج سے بے تکلف زبان ادا کرتی رہتی ہے، خواہ حلق سے نکلتا ہو خواہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے۔ مختلف مخرج اور مختلف قسم کے حروف کی ادائیگی اللہ تعالی نے انسان کو سکھا دی۔ سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے اپنے اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں ہیں، نہ ان میں اختلاف ہو نہ اضطراب، نہ یہ آگے بڑھے نہ وہ اس پر غالب آئے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ تیرتا پھرتا ہے۔ اور جگہ فرمایا ہے آیت فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ صبح کو نکلنے والا ہے اور اسی نے رات کو تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا ہے، اور سورج چاند کو حساب پر رکھا ہے۔ یہ مقررہ محور غالب و دانا اللہ کا طے کردہ ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں تمام انسانوں، جنات، چوپایوں، پرندوں کی آنکھوں کی بصارت ایک ہی شخص کی آنکھوں میں سمو دی جائے، پھر بھی سورج کے سامنے جو 70 پردے ہیں ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے کہ یہ شخص پھر بھی اس کی طرف دیکھ سکے، باوجود یہ کہ سورج کا نور اللہ کی کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے، اور کرسی کا نور عرش کے نور کا 70واں حصہ ہے، اور عرش کے نور کے جو پردے اللہ کے سامنے ہیں اس کے ایک پردے کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ پھر خیال کر لو کہ اللہ تعالی نے اپنے جنتی بندوں کی آنکھوں میں کس قدر نور دے رکھا ہوگا کہ وہ اپنے تبارک و تعالی کے چہرے کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے بے روک دیکھیں گے۔ ابن ابی حاتم، اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے والا ہو، لیکن نجم کے معنی کئی ایک ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں نجم سے مراد بیلیں ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا اور زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں مراد اس سے ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں۔ یہی قول زیادہ ظاہر ہے،
گو اول قول امام ابن جریر کا اختیار کردہ ہے۔ واللہ اعلم۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس دوسرے قول کی تائید کرتی ہے۔ فرمان ہے آیت أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جانور اور اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی میں میزان قائم کی ہے، یعنی عدل، جیسے اور آیت میں ہے آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہی فرمایا تاکہ تم ترازو میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی اس اللہ نے آسمان و زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ تمام چیزیں حق و عدل کے ساتھ ہو جائیں۔ پس فرماتا ہے جب وزن کرو تو سیدھی ترازو سے عدل و حق کے ساتھ وزن کرو، کمی زیادتی نہ کرو کہ لیتے وقت بڑھتی تول لیا اور دیتے وقت کم دے دیا۔ اور جگہ ارشاد ہے آیت وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ، صحت کے ساتھ کھرے پن سے تول لیا کرو۔ آسمان کو تو اس نے بلند و بالا کیا اور زمین کو اس نے نیچی اور پست کر کے بچھا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ مثل میخ کے گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے جلے نہیں، اور اس پر جو مخلوق بستی ہے وہ آرام رہے۔ پھر زمین کی مخلوق کی دیکھو، ان کی مختلف قسموں، مختلف شکلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف عادات و اطوار پر نظر ڈال کر اللہ کی قدرت کاملہ کا اندازہ کرو۔ ساتھ ہی زمین کی پیداوار کو دیکھو کہ رنگ برنگ کے کھٹے میٹھے، پھیکے سلونے، طرح طرح کی خوشبوؤں والے میوے، پھل، فروٹ اور خاصتاً کھجور کے درخت جو نفع دینے والا اور لگنے کے وقت سے خشک ہو جانے تک اور اس کے بعد بھی کھانے کے کام میں آنے والا عام میوہ ہے۔ اس پر خوشے ہوتے ہیں جنہیں چیر کر یہ باہر آتا ہے، پھر گدلا ہو جاتا ہے
پھر تر ہو جاتا ہے، پھر پک کر ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت نافع ہے۔ ساتھ ہی اس کا درخت بالکل سیدھا اور بے ضرر ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ قیصر نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو لکھا کہ میرے قاصد جو آپ کے پاس سے واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک درخت ہوتا ہے جس کی سی خو خصلت کسی اور میں نہیں، وہ جانور کے کان کی طرح زمین سے نکلتا ہے، پھر کھل کر موتی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سبز ہو کر زمرد کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہو کر یاقوت جیسا بن جاتا ہے، پھر یکتا ہے اور تیار ہو کر بہترین فالودے کے مزے کا ہو جاتا ہے، پھر خشک ہو کر مقیم لوگوں کے بچاؤ کی اور مسافروں کے توشے بھتے کی چیز بن جاتا ہے۔ پس اگر میرے قاصد کی یہ روایت صحیح ہے تو میرے خیال سے تو یہ درخت جنتی درخت ہے۔ اس کے جواب میں شاہ اسلام حضرت فاروق اعظم نے لکھا کہ یہ خط ہے اللہ کے غلام مسلمانوں کے بادشاہ عمر کی طرف سے شاہ روم قیصر کے نام۔ آپ کے قاصدوں نے جو خبر آپ کو دی ہے وہ سچ ہے۔ اس قسم کے درخت ملک عرب میں بکثرت ہیں۔ یہی وہ درخت ہے جسے اللہ تعالی نے مریم کے پاس اگایا تھا جبکہ ان کے لڑکے حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالی کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے سچی اور حق بات یہی ہے۔ تجھے چاہیے کہ شک و شبہ کرنے والوں میں نہ رہے۔ اکمام کے معنی لیف کے بھی کیے جاتے ہیں۔ جو درخت کھجور کی گردن پر پوست کی طرح ہوتا ہے اور اس نے زمین میں بھوسی اور اناج پیدا کیا۔ اصف کے معنی کھیتی کے سبز پتے، مطلب یہ ہے کہ گیہوں جو وغیرہ کے وہ دانے جو خوشاہ میں بھوسی سمیت ہوتے ہیں اور جو پتے ان کے درختوں پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھیتی سے پہلے ہی اگے ہوئے پتوں کو تو اصف کہتے ہیں، اور جب دانے نکل آئیں، بالیں پیدا ہو جائیں تو انہیں ریحان کہتے ہیں، جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل کے مشہور قصیدے میں ہے۔ پھر فرماتا ہے اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم اس کی نعمتوں کے سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہو اور مالا مال ہو رہے ہو۔ ناممکن ہے کہ حقیقی طور پر تم کسی نعمت کا انکار کر سکو اور اسے جھوٹ بتا سکو۔ ایک دو نعمتیں ہوں تو خیر، یہاں تو سر تاپا اس کی نعمتوں سے تم دبے ہوئے ہو۔ اسی لیے مومن جنوں نے اسے سن کر جھٹ سے جواب دیا اللہم ولا بشیء من علائک رب
ربنا نکذب فلک الحمد۔ حضرت ابن عباس اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے لا فایہا یا ربا، یعنی خدایا ہم ان میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ شروع رسالت کے زمانہ میں ابھی امر اسلام کا پوری طرح اعلان نہ ہوا تھا، میں نے رسول اللہ کو بیت اللہ میں دکن کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس نماز میں اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور مشرکین بھی سن رہے تھے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، اس انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان، نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان، دو ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، دو دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان اور جنات کی پیدائش میں فرق یہاں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی پیدائش بجنے والی ٹھیکری جیسی مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی ہے جو خالص اور احسن تھا۔ مسند کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نور سے، جنات نار سے اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اپنی کسی نعمت کے جھٹلانے کی ہدایت کر کے فرماتا ہے جاڑے اور گرمی کے دو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات کا رب اللہ ہی ہے۔ دو سے مراد سورج نکلنے اور ڈوبنے کی دو مختلف جگہیں ہیں کہ وہاں سے سورج چڑھتا اترتا ہے اور موسم کے لحاظ سے یہ بدلتی جگہیں رہتی ہیں، ہر دن انقلاب لاتا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں مشرق و مغرب کا رب وہی ہے تو اسی کو اپنا وکیل سمجھ، تو یہاں مراد جنس مشرق و مغرب ہے
اور دوسری مشرق مغرب سے مراد طلوع و غروب کی 2 جگہ ہیں، اور چونکہ طلوع و غروب کی جگہ کے جدا جدا ہونے میں انسانی منفعت اور اس کی مصلحت بینی تھی، اس لیے پھر فرمایا کہ کیا اب بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کے منکر ہی رہو گے؟ اس کی قدرت کا مظاہرہ دیکھو کہ 2 سمندر برابر چل رہے ہیں، ایک کھاری پانی کا ہے، دوسرا میٹھے پانی کا، لیکن نہ اس کا پانی اس میں مل کر اسے کھاری کرتا ہے، نہ اس کا پانی اس میں مل کر اسے میٹھا کر سکتا ہے، بلکہ دونوں اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، نہ وہ اس میں مل سکے نہ وہ اس میں جا سکے، یہ اپنی حد میں ہے، وہ اپنی حد میں، اور قدرتی فاصلہ انہیں الگ الگ کیے ہوئے ہے، حالانکہ دونوں پانی ملے ہوئے ہیں۔ سورۃ فرقان کی آیت وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّهْجُورًا کی تفسیر میں اس کی پوری تشریح گزر چکی ہے۔ امام ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو پانی کا قطرہ ہے اور صدف جو زمین کے دریا میں ہے، ان دونوں سے مل کر لہو لہو پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر اس طرح کرنی کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ آیت میں ان دونوں کے درمیان برزخ یعنی آڑ کا ہونا بیان فرمایا گیا ہے، جو اس کی اس سے اور اس کو اس سے روکے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں زمین میں ہی ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے لگے لگے چلتے ہیں، مگر قدرت انہیں جدا رکھتی ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ برزخ اور حجر نہیں کہا جاتا، اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ یہ زمین کے 2 دریاؤں کا ذکر ہے، نہ کہ آسمان اور زمین کے دریا کا۔ ان دونوں میں سے یعنی دونوں میں سے ایک میں سے، جیسے اور جگہ جن و انس کو خطاب کر کے سوال ہوا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ رسول صرف انسان میں سے ہی ہوئے ہیں، جنات میں کوئی جن رسول نہیں آیا، تو جیسے یہاں اطلاع صحیح ہے، حالانکہ وقوع ایک میں ہی ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی اطلاق دونوں دریا پر ہے اور وقوع ایک میں ہی ہے۔ لعو لعو یعنی موتی کو کہتے ہیں کہ اور کہا گیا ہے کہ بہترین اور عمدہ موتی کو مرجان کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سرخ رنگ جواہر کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سرخ موہرے کا نام ہے، اور آیت میں ہے
وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی تم ہر ایک میں سے نکلا ہوا گوشت کھاتے ہو جو تازہ ہوتا ہے، اور پہننے کے زیور نکالتے ہو تو خیر، مچھلی تو کھاری اور میٹھے دونوں پانی سے نکلتی ہے، اور موتی مونگے صرف کھاری پانی میں سے نکلتے ہیں، میٹھے میں سے نہیں نکلتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو قطرہ سمندر کی سیپ کے منہ میں سیدھا جاتا ہے وہ لعو لعو بن جاتا ہے، اور جب صدف میں نہیں جاتا تو اس سے عنبر پیدا ہوتا ہے۔ میہ برستے وقت سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے، پس اس نعمت کو بیان فرما کر پھر دریافت فرماتا ہے کہ ایسی ہی بے شمار نعمتیں جس رب کی ہیں تم بھلا کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بادبانوں والے جہاز جو دور سے نظر پڑتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جو ہزاروں من مال اور سینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر لے آتے ہیں، یہ بھی تو اس اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس عالی شان نعمت کو یاد دلا کر پھر پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ انکار کیے کیسے بن آئے گی؟ حضرت عمیری بن سوید فرماتے ہیں میں اللہ کے شیر حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر تھا، ایک بلند و بالا بڑا جہاز آ رہا تھا، اسے دیکھ کر آپ نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے پہاڑوں جیسی ان کشتیوں کو امواج سمندر میں جاری کیا ہے، نہ میں نے عثمان غنی کو قتل کیا، نہ ان کے قتل کا ارادہ کیا، نہ قاتلوں کے ساتھ شریک ہوا، نہ ان سے خوش نہ ان پر نرم۔ كل من عليها فان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اور ہمارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، اللہ تعالی کے سوا باقی سب فنا۔ فرماتا ہے کہ زمین کی کل مخلوق فنا ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا کہ اس پر کچھ نہ ہوگا، کل جاندار مخلوق کو موت آ جائے گی،
اسی طرح کل آسمان والے بھی موت کا مزہ چکھیں گے، مگر جسے اللہ چاہے صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، جو موت و فوت سے پاک ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اولاً تو پیدائش عالم کا ذکر فرمایا، پھر ان کی فنا کا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منقول دعا میں یہ بھی ہے، یعنی اے ہمیشہ جینے اور ابداً آباد تک باقی اور تمام قائم رہنے والے اللہ، اے آسمان و زمین کے ابتدا پیدا کرنے والے، اے رب جلال اور بزرگی والے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری رحمت ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہمارے تمام کام تو بنا دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تو ہماری طرف نہ سونپ اور نہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی طرف۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں جب تو آیت کلو من علیہا فان پڑھے تو ٹھہر نہیں، اور ساتھ ہی آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھ لے۔ اس آیت کا مضمون دوسری آیت میں ان الفاظ سے ہے، آیت کلو شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سوائے ذات باری کے ہر چیز ناپید ہونے والی ہے۔ پھر اپنے چہرے کی تعریف میں فرماتا ہے وہ ذوالجلال ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا جاہ و جلال مانا جائے اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کے فرمان کی خلاف ورزی سے رکا جائے، جیسے اور جگہ ہے آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اسی کی ذات کے مرید ہیں، تو انہی کے ساتھ اپنے نفس کو وابستہ رکھ۔ اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیک لوگ صدقہ دیتے وقت سمجھتے ہیں کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے پلاتے ہیں، وہ کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلال والا ہے۔ پس اس بات کو بیان فرما کر کہ تمام اہل زمین فوت ہونے میں اور پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے میں برابر ہیں، اور اس دن وہ بزرگی والا اللہ ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم فرمائے گا۔ ساتھ ہی فرمایا اب تم اے جنو انس رب کی کون سی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ پھر فرماتا ہے کہ وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور کل مخلوق اس کی یکسر محتاج ہے، سب کے سب سائل ہیں، وہ غنی ہے، سب فقیر ہیں
اور وہ سب کے سوال پورے کرنے والا ہے۔ ہر مخلوق اپنے حال و قال سے اپنی حاجتیں اس کی بارگاہ میں لے جاتی ہے اور ان کے پورا ہونے کا سوال کرتی ہے۔ وہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ اس کی شان ہے کہ ہر پکارنے والے کو جواب دے، مانگنے والے کو عطا فرمائے، تنگ حالوں کو کشادگی دے، مصیبت و آفات والوں کو رہائی بخشے، بیماروں کو تندرستی عنایت فرمائے، غم و ہم دور کرے، بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو قبول فرما کر اسے قرار اور آرام عنایت فرمائے، گناہ گاروں کے واویلا پر متوجہ ہو کر خطاؤں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو بخشے، زندگی وہ دے، موت وہ دے، تمام زمین والے، کل آسمان والے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ چھوٹوں کو بڑا وہ کرتا ہے، قیدیوں کو رہائی وہ دیتا ہے، نیک لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، ان کی پکار کا مدعا، ان کے شکوے شکایت کا مرجع وہی ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کی رغبت وہی دلانے والا، اور ان کو اپنی طرف سے عطیہ وہی عطا فرماتا ہے، یہی اس کی شان ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شان کیا ہے؟ فرمایا، گناہوں کا بخشنا، دکھ کو دور کرنا، لوگوں کو ترقی اور تنزلی پر لانا۔ ابن ابی حاتم میں اور ابن عساکر میں بھی اسی کے ہم معنی ایک حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت معلقاً حضرت ابو درداء کے قول سے مروی ہے، بازار میں بھی کچھ کمی کے ساتھ مرفوعاً مروی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے دونوں تختے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا علم نوری ہے، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، ہر روز 360 مرتبہ اسے دیکھتا ہے، ہر نگاہ پر کسی کو زندگی دیتا ہے اور مارتا اور عزت و ذلت دیتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ نفرغ لكم أيها الثقلان دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ اے روح جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
تو آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، فارغ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اب وہ کسی مشغولیت میں ہے، بلکہ یہ بطور تنبیہ کے فرمایا گیا ہے کہ صرف تمہاری طرف پوری توجہ فرمانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اب کھرے کھرے فیصلے ہو جائیں گے، اسے کوئی اور چیز مشغول نہ کرے گی، بلکہ صرف تمہارا حساب ہی ہوگا۔ محاورہ عرب کے مطابق یہ کلام کیا گیا ہے جیسے غصہ کے وقت کوئی کسی سے کہتا ہے، اچھا فرصت میں تجھ سے نپٹ لوں گا، تو یہ معنی نہیں کہ اس وقت مشغول ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک خاص وقت تجھ سے نمٹنے کا نکالوں گا اور تیری غفلت میں تجھے پکڑ لوں گا۔ ثقلین سے مراد انسان اور جن ہیں، جیسے ایک حدیث میں ہے، اسے سوائے ثقلین کے ہر چیز سنتی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور حدیث سور میں صاف ہے کہ ثقلین یعنی جنوں انس۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مقرر کردہ تقدیر سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے، بلکہ وہ تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کا ہر حکم تم پر بے روک جاری ہے، جہاں جاؤ اسی کی سلطنت ہے۔ حقیقتاً یہ میدان محشر میں واقع ہوگا کہ مخلوقات کو ہر طرف سے فرشتے احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، چاروں جانب ان کی 7 صفیں ہوں گی، کوئی شخص بغیر دلیل کے ادھر سے ادھر نہ ہو سکے گا، اور دلیل سوائے امر الہی یعنی حکم اللہ کے اور کچھ نہیں۔ انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، لیکن جواب ملے گا کہ آج تو رب کے سامنے ہی کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ اور آیت میں ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، یعنی بدیاں کرنے والوں کو ان کی برائیوں کے مانند سزا ملے گی، ان پر ذلت سوار ہوگی، اور اللہ کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے منہ مثل اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ہوں گے، یہ جہنمی گروہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ شواذ کے معنی آگ کے شعلے جو دھواں ملے ہوئے سبز رنگ کے جھلسا دینے والے ہوں۔ بعض کہتے ہیں بے دھوئیں کی آگ کا اوپر کا شعلہ جو اس طرح لپکتا ہے کہ گویا پانی کی موج ہے۔ نحاس کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ لفظ نون کے زبر سے بھی آتا ہے، لیکن
یہاں قراءت نون کے پیش سے ہی ہے۔ نابغاہ کے شعر میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے۔ ہاں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ شواذ سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سند میں امیہ بن سلط کا شعر پڑھ کر سنایا، اور نحاس کے معنی آپ نے کیے ہیں محض دھواں جس میں شعلہ نہ ہو، اور اس کی شہادت میں بھی ایک عربی شعر نابغاہ کا پڑھ کر سنایا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں نحاس سے مراد پیتل ہے جو پگھلایا جائے گا اور ان کے سروں پر بہایا جائے گا۔ بہر صورت مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت کے دن میدان محشر سے بھاگنا چاہو تو میرے فرشتے اور جہنم کے داروغے تم پر آگ برسا کر دھواں چھوڑ کر تمہارے سر پر پگھلا ہوا پیتل بہا کر تمہیں واپس لوٹا لائیں گے۔ تم نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ انہیں دفاع کر سکتے ہو، نہ ان سے انتقام لے سکتے ہو، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان۔ روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن۔ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشقت السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ آسمان پھٹ جائے گا، وقت احتساب ہوگا۔ آسمان کا پھٹ جانا اور آیتوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہے آیت وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور ایک جگہ ہے آیت وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرمان ہے آیت اذا السماء انشقت وغیرہ، جس طرح چاندی وغیرہ پگھلائی جاتی ہے یہی حالت آسمان کی ہوگی۔
رنگ پر رنگ بدلے گا، کیونکہ قیامت کی ہولناکی اس کی شدت و دہشت ہے ہی ایسی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور آسمان ان پر ہلکی بارش کی طرح برستا ہوگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ ایک روایت میں گلابی رنگ گھوڑے کے رنگ جیسا آسمان کا رنگ ہو جائے گا۔ ابو صالح فرماتے ہیں، پہلے گلابی رنگ ہوگا، پھر سرخ ہو جائے گا۔ گلابی رنگ گھوڑے کا رنگ موسم بہار میں تو زردی مائل نظر آتا ہے اور جاڑے میں بدل کر سرخ جچتا ہے۔ جوں جوں سردی بڑھتی ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح آسمان بھی رنگ پر رنگ بدلے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، جیسے روغن گلاب کا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کا آسمان ہو جائے گا۔ آج وہ سبز رنگ ہے، لیکن اس دن اس کا رنگ سرخی لیے ہوئے ہوگا، زیتون کی تلچھٹ جیسا ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ تپش اسے پگھلا کر تیل جیسا کر دے گی۔ اس دن کسی مجرم سے اس کا جرم نہ پوچھا جائے گا، جیسے ایک اور آیت میں ہے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ بات نہ کریں گے، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر معذرت کریں۔ ہاں، اور آیات میں ان کا بولنا، عذر کرنا، ان سے حساب لیا جانا وغیرہ بھی بیان ہوا ہے۔ فرمان ہے آیت، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے اور ان کے تمام کاموں کی پرسش کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر یہ ہے، پرسش ہوئی، حساب کتاب ہوا، عذر معذرت ختم کر دی گئی، اب منہ پر مہر لگ گئی، ہاتھ پاؤں اور اعضائے جسم نے گواہی دی، پھر پوچھ گچھ کی ضرورت نہ رہی، عذر معذرت توڑ دی گئی۔ اور یہ تطبیق بھی ہے کہ کسی سے نہ پوچھا جائے گا کہ فلاں عمل کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو جو خوب معلوم ہے، اس سے جو سوال ہوگا وہ یہ کہ ایسا کیوں کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے نہیں، وہ تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیں گے اور جہنمی کو زنجیروں میں باندھ کر اوندھے گھسیٹ کر جہنم واصل کریں گے، جیسے اس کے بعد ہی فرمایا کہ یہ گناہگار اپنے چہروں اور اپنی خاص علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، آنکھیں کیری ہوں گی۔ ٹھیک اسی طرح مومنوں کے چہرے بھی الگ ممتاز ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ گناہگاروں کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس طرح بڑی لکڑی کو دو طرف سے پکڑ کر تنور میں جھونک دیا جاتا ہے،
پیٹھ کی طرف زنجیر لا کر گردن اور پاؤں ایک کر کے باندھ دیے جائیں گے، کمر توڑ دی جائے گی اور قدم اور پیشانی ملا دی جائے گی اور جکڑ دیا جائے گا۔ مسند احمد میں ہے، قبیلہ بنو کنداہ کا ایک شخص مائی عائشہ کے پاس گیا، پردے کے پیچھے بیٹھا اور ام المؤمنین سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شخص کی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا؟ ام المؤمنین نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ ایک ہی کپڑے میں ہم دونوں تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں، جب کہ پلے صراط رکھا جائے گا اس وقت مجھے کسی کی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ خود مجھے کہاں لے جاتے ہیں، اور جس وقت کہ چہرے سفید ہونے شروع ہوں گے یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یا فرمایا یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ مجھ پر کیا وحی بھیجی جاتی ہے، اور جب جہنم پر پل رکھا جائے گا اور اسے تیز اور گرم کیا جائے گا، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تیزی اور گرمی کی کیا حد ہے؟ فرمایا، تلوار کی دھار جیسا تیز ہوگا اور آگ کے انگارے جیسا گرم ہوگا۔ مومن تو بے ضرر گزر جائے گا اور منافق لٹک جائے گا، جب بیچ میں پہنچے گا اس کے قدم پھسل جائیں گے، یہ اپنے ہاتھ اپنے پیروں کی طرف جھکائے گا جس طرح کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو اور اسے کانٹا لگ جائے اور اس زور کا لگے کہ گویا کہ اس نے اس کا پاؤں چھید دیا، تو کس طرح بے صبری اور جلدی سے وہ سر اور ہاتھ جھکا کر اس کی طرف جھک پڑتا ہے، اسی طرح یہ جھکے گا، ادھر یہ جھکا ادھر داروغہ جہنم کی آگ میں گرا دے گا، جس میں تقریباً 50 سال تک وہ گہرا اترتا جائے گا۔ میں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہنمی کس قدر بوجھل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، مثل 10 گابھن اونٹنیوں کے وزن کے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یہ حدیث غریب ہے اور اس کے بعض فقروں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام ہونا منکر ہے، اور اس کی اسناد میں ایک شخص ہے جس کا نام بھی نیچے راوی نے نہیں لیا۔ اس جیسی دلیلیں صحت کے قابل نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ ان گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ لو، جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ انہیں بطور رسوا اور ذلیل کرنے، شرمندہ اور نادم کرنے،
ان کی خفت بڑھانے کے لیے کہا جائے گا۔ پھر ان کی یہ حالت ہوگی کہ کبھی آگ کا عذاب ہو رہا ہے، کبھی پانی کا، کبھی جہنم میں جلائے جاتے ہیں اور کبھی حمیم پلائے جاتے ہیں جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح محض آگ ہے جو آنتوں کو کاٹ دیتی ہے اور جگہ ہے۔ آیت اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، وہ حمیم اور جہنم میں گھسیٹے جائیں گے اور بار بار یہ جلائے جائیں گے۔ یہ گرم پانی حد درجہ کا گرم ہوگا، بس یوں کہنا ٹھیک ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ ہی ہے جو پانی کی صورت میں ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، آسمان و زمین کی ابتدائی پیدائش کے وقت سے آج تک وہ گرم کیا جا رہا ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں، بدکار شخص کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے اس گرم پانی میں ایک غوطہ دیا جائے گا، تمام گوشت گل جائے گا اور ہڈیوں کو چھوڑ دے گا، بس 2 آنکھیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ اسی کو فرمایا، آیت فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، ان کے معنی حاضر کے بھی کیے گئے ہیں، اور آیت میں ہے تسقی من عین آنیہ، سخت گرم موجود پانی کی نہر سے انہیں پانی پلایا جائے گا جو ہرگز نہ پی سکیں گے، کیونکہ وہ بے انتہا گرم بلکہ مثل آگ کے ہے۔ قرآن کریم میں ہے اور جگہ ہے۔ آیت غیر ناظرین اناہ، وہاں مراد تیاری اور پک جانا ہے، چونکہ بدکاروں کی سزا اور نیک کاروں کی جزا بھی اس کا فضل و رحمت اور عدل و لطف ہے۔ اپنے ان عذابوں کا قبل از وقت بیان کر دینا تاکہ شرک و معاصی کے کرنے والے ہوشیار ہو جائیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا، پھر تم اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔ فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فکر آخرت اور انسان۔ ابن شوذب اور عطا خراسانی فرماتے ہیں آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عطیہ بن قیس فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے کہا تھا مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میں اللہ تعالی کو ڈھونڈوانے پر نہ ملوں۔ یہ کلمہ کہنے کے بعد ایک رات ایک دن توبہ کی، اللہ تعالی نے قبول فرما لی اور اسے جنت میں لے گیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول بھی یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو نفس کی خواہشوں سے بچاتا ہے اور سرکشی نہیں کرتا، زندگانی دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غفلت نہیں کرتا بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے، فرائض بجا لاتا ہے، محرمات سے رکتا ہے، قیامت کے دن اسے ایک چھوڑ دو جنتیں ملیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا تمام سامان بھی چاندی کا ہی ہوگا، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہوگا۔ ان جنتیوں میں اور دیدار باری میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے اس کبریائی کے پردے کے جو اللہ عز و جل کے چہرے پر ہے۔ یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ حدیث صحاح کی اور کتابوں میں بھی ہے، بجز ابو داود کے۔ راوی حدیث حضرت حماد فرماتے ہیں میرے خیال میں تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ تفسیر ہے اللہ تعالی کے فرمان آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور آیت وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کی سونے کی 2 جنتیں مقربین کے لیے اور چاندی کی 2 جنتیں یمین کے لیے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری بھی اس سے ہو گئی ہو۔ آپ نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی، میں نے پھر یہی کہا، آپ نے پھر یہی آیت پڑھی، میں نے پھر یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ نسائی بعض سند سے یہ روایت موقوف بھی مروی ہے اور حضرت ابو درداء سے یہ بھی مروی ہے
کہ جس دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا ناممکن ہے کہ اس سے زنا ہو یا وہ چوری کرے۔ یہ آیت عام ہے، انسانوں اور جنات دونوں کو شامل ہے، اور اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ جنوں میں بھی جو ایمان لائیں اور تقوی کریں وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے جنوں انس کو اس کے بعد خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ پھر ان دونوں جنتوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ یہ نہایت ہی سرسبز و شاداب ہیں، بہترین، اعلیٰ، خوش ذائقہ، عمدہ اور تیار پھل ہر قسم کے ان میں موجود ہیں۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کا انکار کرو۔ افنان شاخوں اور ڈالیوں کو کہتے ہیں، یہ اپنی کثرت سے ایک دوسری سے ملی جلی ہوئی ہوں گی اور سایہ دار ہوں گی، جن کا سایہ دیواروں پر بھی چڑھا ہوگا۔ اکرمہ یہی معنی بیان کرتے ہیں اور عربی کے شعر کو اس پر دلیل میں وارد کرتے ہیں۔ یہ شاخیں سیدھی اور پھیلی ہوئی رنگ برنگ کی ہوں گی۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، کشادہ اور گھنے سایہ والی ہوں گی۔ یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ان میں کوئی منافات نہیں۔ یہ تمام اوصاف ان شاخوں میں ہوں گے۔ حضرت اسماء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی شاخوں کا سایہ اس قدر دراز ہے کہ سوار 100 سال تک اس میں چلا جائے، یا فرمایا کہ 100 سوار اس کے تلے سایہ حاصل کر لیں۔ سونے کی ٹڈیاں اس پر چھائی ہوئی تھیں، اس کے پھل بڑے بڑے منکوں اور بڑی گول جتنے تھے۔ ترمذی۔ پھر ان میں نہریں بہہ رہی ہیں تاکہ ان درختوں اور شاخوں کو سیراب کرتی رہیں اور بکثرت اور عمدہ پھل لائیں۔ اب تو تمہیں اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک کا نام تسنیم ہے، دوسری کا سلسبیل ہے۔ یہ دونوں نہریں پوری روانی کے ساتھ بہہ رہی ہیں، ایک ستھرے پانی کی، دوسری لذت والے بے نشے کے شراب کی۔ ان میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بھی موجود ہیں اور پھل بھی، وہ جن سے تم صورت شناس تو ہو لیکن لذت شناس نہیں ہو، کیونکہ وہاں کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی دماغ میں آ سکتی ہیں۔ تمہیں رب کی نعمتوں کی ناشکری سے رک جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی کڑوے میٹھے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے، یہاں تک کہ حنظل یعنی اندرائن بھی۔ ہاں، دنیا کی ان چیزوں
اور جنت کی ان چیزوں کے نام تو ملتے جلتے ہیں، حقیقت اور لذت بالکل ہی جدا گانا ہے۔ یہاں تو صرف نام ہے، اصلیت تو جنت میں ہے۔ اس فضیلت کا فرق وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان۔ اے جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان۔ نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ جنت یافتہ لوگ، جنتی لوگ بے فکری سے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، خواہ لیٹے ہوئے ہوں گے، خواہ با آرام بیٹھے ہوئے تکیہ سے لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بچھونے بھی اتنے بڑھیا ہوں گے کہ ان کے اندر کا استر بھی دبیز اور خالص زرین ریشم کا ہوگا۔ پھر اوپر کا ابر کچھ ایسا ہوگا، اسے تم آپ سوچ لو۔ مالک بن دینار اور سفیان ثوری فرماتے ہیں، استر کا یہ حال ہے تو ابرا تو محض نورانی ہوگا، جو سراسر اظہار رحمت و نور ہوگا۔ پھر اس پر بہترین گلکاریاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں، جب چاہے جس حال میں چاہیں وہاں سے لے لیں۔ لیٹے ہیں تو بیٹھا ہونے کی اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، خود بخود شاخیں جھوم جھوم کر جھکتی رہتی ہیں، جیسے فرمایا آیت قطوفها دانیہ، اور فرمایا آیت وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی بے حد قریب میوے ہیں، لینے والے کو کوئی تکلیف یا تکلف کی ضرورت نہیں، خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہیں۔ پس تم اپنے رب کی نعمتوں کے انکار سے باز رہو۔ چونکہ فروش کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فروش پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی،
جو عفیفاہ پاک دامن شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، اپنے خاوندوں کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں گی، اور ان کے خاوند بھی ان پر سو جان سے مائل ہوں گے۔ یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مومن خاوندوں سے بہتر نہ پائیں گی۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ حوریں اپنے خاوندوں سے کہیں گی، اللہ کی قسم، ساری جنت میں میرے لیے تم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیز کی خواہش و محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حوریں کنواری اچھوتی نوجوان ہوں گی، ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک جسم کو کسی انس و جن کا ہاتھ بھی نہ لگا۔ یہ آیت بھی مومن جنوں کی جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ حضرت زمرہ بن حبیب سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مومن جن بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جنیاہ عورتوں سے ان کے نکاح ہوں گے جیسے انسان کے انسان عورتوں سے۔ پھر یہی آیتیں تلاوت کیں۔ پھر ان حوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صفائی، خوبی اور حسن میں ایسی ہیں جیسے یاقوت و مرجان۔ یاقوت سے صفائی میں تشبیہ دی اور مرجان سے بیاض میں، پس مرجان سے مراد یہاں لؤلؤ لؤ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے پہننے کے بعد بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اندر کا گودا بھی آپ نے آیت کأنہن الیاقوت والمرجان پڑھی اور فرمایا، دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے لیکن قدرت نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی ہے کہ اس کے بیچ میں دھاگا پرو دو تو باہر سے نظر آتا ہے۔ ابن ابی حاتم، یہ روایت ترمذی میں بھی موقوفاً حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اور امام ترمذی اس کو زیادہ صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، پیغمبر مدنی احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اہل جنت کی 2 بیویاں اس صفت کی ہوں گی کہ 70 حلے پہن لینے کے بعد بھی ان کی پنڈلیوں کی جھلک نمودار رہے گی، بلکہ اندر کا گودا بھی بوجہ صفائی کے دکھائی دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مذاکرہ کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوگی، ان کے پیچھے جو جماعت جائے گی
وہ آسمان کے بہترین چمکیلے تاروں جیسے چہروں والی ہوگی۔ ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کے نہ ہوگا۔ اس حدیث کی اصل بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی راہ کی صبح اور شام ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں جو جگہ ملے گی اس میں 1 کمان یا 1 کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے۔ ان کی ہلکی سی چھوٹی 2 پٹیا بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گراں ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں سلوک و احسان کے سوا اور کچھ نہیں، جیسے ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے اور زیادتی، یعنی جنت اور دیدار باری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اپنے اصحاب سے پوچھا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، میں جس پر اپنی توحید کا انعام دنیا میں کروں اس کا بدلہ آخرت میں جنت ہے، اور چونکہ یہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو دراصل کسی عمل کے بدلے نہیں بلکہ صرف اسی کا احسان اور فضل و کرم ہے، اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا، اب تم میری کس کس نعمت سے لاپرواہی برتو گے؟ رب کے مقام سے ڈرنے والے کی بشارت کے متعلق ترمذی شریف کی یہ حدیث بھی خیال میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرے گا وہ رات کے وقت ہی کوچ کرے گا، اور جو اندھیری رات میں چل پڑا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ کا سودا بہت گراں ہے، یاد رکھو وہ سودا جنت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو غریب بتاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے منبر پر وعظ بیان فرماتے ہوئے سنا، کہا آپ نے آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ پڑھی تو میں نے کہا، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، باقی حدیث اوپر گزر چکی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان دونوں خوب گہرے سبز. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان یہ دو چشمے ابل رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان ایک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اصحاب یمین اور مقربین یہ دونوں جنتیں ہیں جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے. ان جنتوں سے کم مرتبہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا اور وہ حدیث بھی بیان ہو چکی جس میں ہے 2 جنتیں سونے کی اور 2 چاندی کی. پہلی 2 تو مقربین خاص کی جگہ ہیں اور یہ دوسری 2 اصحاب یمین کی. الغرض درجے اور فضیلت میں یہ 2 ان 2 سے کم ہیں جس کی دلیلیں بہت سی ہیں. ایک یہ کہ ان کا ذکر اور صف ان سے پہلے بیان ہوئی اور یہ تقدیم بیان بھی دلیل ہے ان کی فضیلت کی. پھر یہاں آیت وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فرمانا صاف ظاہر ہے کہ یہ ان سے کم مرتبہ ہیں. وہاں ان کی تعریف میں آتا ہے ذواتا افنان یعنی بکثرت مختلف مزے کے میوے والی شاخدار. یہاں فرمایا آیت مدہمتان یعنی پانی کی پوری طری سے سیاہ. ابن عباس فرماتے ہیں سبز. محمد بن کعب فرماتے ہیں سبزی سے پر. قتادہ فرماتے ہیں اس قدر پھل پکے ہوئے تیار ہیں کہ وہ ساری جنت سر سبز معلوم ہو رہی ہے. الغرض
وہاں شاخوں کی پھیلاوٹ بیان ہوئی، یہاں درختوں کی کثرت بیان فرمائی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں بھی بہت فرق ہے۔ ان کی نہروں کی بابت لفظ آیت تجریان ہے، اور یہاں لفظ آیت فیہما عینانی نضاختان ہے، یعنی ابلنے والی، اور یہ ظاہر ہے کہ نضخ سے جری یعنی ابلنے سے بہنا بہت برتری والا ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں یعنی پر ہیں، پانی رکتا نہیں۔ اور لیجئے وہاں فرمایا تھا کہ ہر قسم کے میووں کے جوڑے ہیں، اور یہاں فرمایا اس میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو ظاہر ہے کہ پہلے کے الفاظ عمومیت کے لیے ہوئے ہیں، وہ قسم کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بھی اس سے افضلیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں لفظ فاکہہ گو نکرہ ہے لیکن سیاق میں اثبات کی ہے، اس لیے عام نہ ہوگا، اسی لیے بطور تفسیر کے بعد میں نخل و رمان کہہ دیا، جیسے عطف خاص عام پر ہوتا ہے۔ امام بخاری وغیرہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ کھجور اور انار کو خاصتاً اس لیے ذکر کیا کہ اور میووں پر انہیں شرف ہے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے، یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا جنت میں میوے ہیں؟ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا ہاں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا جنتی دنیا کی طرح وہاں بھی کھائیں پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ بہت کچھ زیادہ اور بہت کچھ زیادہ۔ انہوں نے کہا پھر وہاں فضلہ بھی نکلے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ پسینہ آ کر سب ہضم ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، جنتی کھجور کے درختوں کے ریش کا جنتیوں کا لباس بنائیں گے، یہ سرخ رنگ سونے کے ہوں گے، اس کے تنے سبز زمرد میں ہوں گے، اس کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، گھٹلی بالکل نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے جنت کے انار دیکھے، اتنے بڑے تھے جیسے اونٹ، مع ہودج، خیرات کے معنی باہ کثرت اور بہت حسین، نہایت نیک خلق اور بہتر خلق۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ معنی مروی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حور عین جو گانا گائیں گی ان میں یہ بھی ہوگا، ہم خوش خلق خوبصورت ہیں جو بزرگ خاوندوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ پوری حدیث سورت واقعہ کی تفسیر میں ابھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ لفظ تشدید سے بھی پڑھا گیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرتے ہو؟ حوریں ہیں جو خیموں میں رہتی سہتی ہیں۔ یہاں بھی وہی فرق ملاحظہ ہو
کہ وہاں تو فرمایا تھا کہ خود وہ حوریں اپنی نگاہ نیچی رکھتی ہیں، اور یہاں فرمایا ان کی نگاہیں نیچی کی گئی ہیں۔ بس اپنے آپ ایک کام کرنا اور دوسرے سے کرایا جانا، ان دونوں میں کس قدر فرق ہے، گو پردہ دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے خیراہ یعنی نیک اور بہترین نورانی حور، اور ہر خیراہ کے لیے خیمہ ہے، اور خیمہ کے 4 دروازے ہیں، جن میں سے ہر روز تحفہ، کرامت، ہدیہ اور انعام آتا رہتا ہے۔ نہ وہاں کوئی فساد ہے، نہ سختی، نہ گندگی، نہ بدبو۔ حوروں کی صحبت ہے جو اچھوتے صاف سفید چمکیلے موتیوں جیسی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک خیمہ ہے، در مجوف، جس کا عرض 60 میل کا ہے، اس کے ہر کونے میں جنتی کی بیویاں ہیں جو دوسرے کونے والیوں کو نظر نہیں آتی۔ مومن ان سب کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ دوسری روایت میں چوڑائی کا 30 میل ہونا مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، خیمہ ایک ہی لؤلؤ کا ہے، جس میں 70 دروازے موتی کے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، 4 فرسخ چوڑا، جس کے 4000 دروازے ہوں گے، اور چوکھٹیں سب کی سونے کی ہوں گی۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے، ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے، اور 72 بیویاں ہوں گی، اور لؤلؤ زبرجد کا محل ہوگا جو جابیہ سے صنعاء تک پہنچے۔ پھر فرماتا ہے، ان بے مثل حسینوں کے پنڈے اچھوتے ہیں، کسی جنو انس کا گزر ان کے پاس سے نہیں ہوا۔ پہلے بھی اس قسم کی آیت مع تفسیر گزر چکی ہے۔ ہاں، پہلی جنتوں کی حوروں کے اوصاف میں اتنا جملہ وہاں تھا کہ وہ یاقوت و مرجان جیسی ہیں، یہاں ان کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا۔ پھر سوال ہوا کہ تمہیں رب کی کس کس نعمت کا انکار ہے، یعنی کسی نعمت کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ یہ جنتی سبز رنگ، اعلیٰ قیمتی فرشوں، غالیچوں اور تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت ہوں گے، اور تختوں پر پاکیزہ اعلیٰ فرش ہوں گے، اور بہترین منقش تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تخت، یہ فرش، یہ تکیے جنت کے باغیچوں اور ان کی کیاریوں پر ہوں گے، اور یہی ان کے فرش ہوں گے۔ کوئی سرخ رنگ ہوگا، کوئی زرد رنگ، اور کوئی سبز رنگ۔ جنتیوں کے کپڑے بھی ایسے ہی اعلیٰ اور بالا ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انہیں تشبیہ دی جا سکے۔ یہ بسترے مخملی ہوں گے جو بہت نرم اور بالکل خاص ہوں گے۔
کئی کئی رنگ کے ملے جلے نقش ان میں بنے ہوئے ہوں گے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں اب قاراہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں منقش بہترین کپڑے بنے جاتے تھے۔ خلیل بن احمد فرماتے ہیں ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو عرب عبقری کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کی نسبت فرمایا میں نے کسی عبقری کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی کے بڑے بڑے ڈول کھینچتا ہو۔ یہاں یہ بھی خیال فرمائیے کہ پہلی دو جنتوں کے فرش و فروش اور وہاں کے تکیوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ان سے اعلیٰ ہے۔ وہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے استر یعنی اندر کا کپڑا خالص دبیز ریشم کا ہوگا۔ پھر اوپر کے کپڑے کا بیان نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جس کا استر اتنا اعلیٰ ہے اس کے ابرے یعنی اوپر کے کپڑے کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر اگلی دو جنتوں کے اوصاف میں احسان کو بیان فرمایا جو اعلیٰ مرتبہ اور غایت ہے، جیسے کہ حضرت جبرائیل والی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں۔ بس یہ کئی کئی وجوہ ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کے دو جنتوں کو ان دو جنتوں پر بہترین فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالی کریم و وہاب سے ہمارا سوال ہے کہ وہ ہمیں بھی ان جنتیوں میں سے کرے جو ان دو جنتوں میں ہوں گے جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں۔ آمین۔ وہی مستحق احترام و اکرام ہے۔ پھر فرماتا ہے تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بابرکت ہے، وہ جلال والا ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کے جلال مانا جائے اور اس کی بزرگی کا پاس کر کے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ کامل اطاعت گزاری کی جائے، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، یعنی اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے۔ وہ عظمت اور کبریائی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کا اجلال کرو، اس کی عظمت کو مانو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ احمد۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالی کی عظمت ماننے میں یہ بھی داخل ہے کہ بوڑھے مسلمان کی اور بادشاہ کی اور عامل قرآن جو قرآن میں کمی زیادتی نہ کرتا ہو، یعنی نہ اس میں غلو کرتا ہو نہ کمی کرتا ہو، عزت کی جائے۔ ابو یعلا میں ہے یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے
امام ترمذی اس کی سند کو غیر محفوظ اور غریب بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اس میں یا کا لفظ نہیں۔ جوہری فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو چمٹ جائے اسے تھام لو، تو عرب کہتے ہیں الزا، یعنی لفظ اس حدیث میں آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ الحاح خلوص، عاجزی اور مسکینی کے ساتھ ہمیشگی اور لزوم سے دامن الہی میں لٹک جاؤ۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی ہی دیر بیٹھتے تھے کہ یہ کلمات کہہ لیں، دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذو الجلال والاکرام۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ رحمان کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے